أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ فرمایا ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی وجہ سے جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ محترم سامعین، یہاں آپ حضرات نے قرآن کا ترجمہ سنا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ جن اختلافات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں قرآن کے ذریعے وہ اختلافات دور فرمائیں۔ انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات قابل غور ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں قاری صاحب اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مختلف عقائد پر کیوں چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے خود اس کا بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں شروع میں جب یہ کائنات کی ابتدا کی گئی تھی، جو اس وقت ابن آدم یعنی نسل آدم انسان دنیا میں بستے تھے، وہ سارے ایک ہی عقیدے پر تھے، ایک ہی راستے پر چلتے تھے۔ فرمایا فاختلفوا، یہاں کا بات قابل غور ہے۔ اللہ پاک نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں ساری کائنات کے لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ منت نیاز وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن فاختلفوا، بعد میں لوگوں نے آپس میں اختلافات ڈال دیے، لوگوں نے اختلافات ڈال دیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگر کوئی وعظ و نصیحت کرنے کے لیے آ جاتا، بجائے اس کے لوگ کہتے کہ ہاں ہم غلطی پر تھے، تیرا شکریہ تو نے ہماری اصلاح کر دی ہے، تیرا شکریہ تو نے ہماری رہنمائی کی ہے، الٹا ہٹ کر اللہ کے نبی کو کہتے کہ تو ہمارے خداؤں کے بارے میں ہمیں کیوں منع کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی
من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور میرے ابا جی تو ان کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ لما تعبدو، اس لیے عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، چڑھاوے کے طور پر لوگ ان کے سامنے میٹھی چیزیں لا کر رکھ دیتے ہیں، نہ یہ خود کھا سکتے ہیں، نہ یہ خود سن سکتے ہیں، نہ یہ خود بول سکتے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کبھی ان کے سامنے میٹھی چیز مکھی لے کر اڑ رہی ہے، یہ اس سے بھی نہیں چھین سکتے۔ کبھی میں دیکھتا ہوں چوہے جو پھرتے ہیں وہ اس کے سامان سے اٹھا کر جا رہے ہیں، یہ ان سے بھی نہیں چھین سکتے۔ یہ مشکل کشا کیسے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا کہ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے خود کبھی مشکل نہ آئی۔ آگے سے بجائے اس کے کہ باپ کہتا ہاں ہاں میں غلطی پر ہوں، الٹا ہٹ کر کیا کہہ رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ پیچھے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس وعظ و نصیحت کرنے سے باز آ جا، یہ تیری باتیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، باز آ جا۔ آج کے زمانے کا تصور پیش کر رہا ہوں جو اس نے کہا تھا۔ آج کی عوام بھی یہی کہتی ہے، کتنے اچھے سلوک سے رہ رہے تھے، سلیقے سے رہ رہے تھے، کتنا امن و سکون تھا۔ اس مولوی صاحب نے آ کر ہمارے درمیان سلوک، ہمارے درمیان اتفاق، ہمارے درمیان فرق ڈال دیا ہے۔ یہی بات اس نے کہی تھی کہ ہم سب معاشرہ جو ہے، فضا جو ہے، ہم چڑھاوے کے طور پر بتوں کے، آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا تو کل کا چھوکرا ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے، ہمارے گھروں میں پیدا ہوا۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو یہ باتیں کرنے سے باز نہیں آئے گا پھر میں تجھے گھر سے بھی نکال دوں گا، میں تجھے سنسار بھی کروں گا۔ اور آج بھی جو عالم، قاری، مفتی حق کی آواز اٹھاتا ہے، عوام اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لو جی اتنے سلوک سے رہ رہے تھے، اس نے آ کر بگاڑ پیدا کیا، ہر کسی کو الگ الگ رخ پہ لگا دیا۔ اللہ پاک یہی تو بات فرما رہے ہیں، فرمایا یہ قرآن پاک آیا بھی اس لیے ہے، کیا؟ حلال حرام کی پہچان کرانے کے لیے۔ سادہ سی مثال دے رہا ہوں، ایک کمرہ ہے، رسے بھی پڑے ہیں، سانپ بھی موجود ہیں، اور سانپ ساکت ہیں، حرکت نہیں کر رہے۔ کسی کو کیا خبر اندھیرا ہونے کی وجہ سے کہ ان میں رسہ کون سا ہے اور سانپ کون سا ہے؟ بلب روشن ہوگا، اس نے آ کر تمیز کر دی، فرق بتا دیا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، پھر لوگوں نے آپس میں اختلافات ڈال دیے۔ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے آ کر لوگوں کے اندر جو تفرقے والی باتیں تھیں، اختلافات والی باتیں تھیں، ان کو ختم کیا۔ بجائے اس کے لوگ ان انبیاء کا شکریہ ادا کرتے، الٹا لوگ کہتے کہ آپ نے ہمارا امن خراب کر دیا۔
یہی تو بات ابو جہل نے کی تھی کہ کیسی مکے کی فضا تھی، تو نے آ کر ہماری فضا کو خراب کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب بات یہ ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا ہم نے یہ کتاب تمہیں دی ہی اس لیے ہے، نازل کی ہی اس لیے ہے تاکہ تم ان اختلافات اور اس حقیقت کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دو۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے لوگوں کے لیے۔ یہ رحمت اور رہنمائی کن لوگوں کے لیے جو اس کو مان لیں، جو اس کو مان لیں ان کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، پہلے بھی کچھ اختلافات تھے، ایک دو باتیں عرض خدمت کرتا جاؤں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اونٹ کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے، جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں سیڑ ساڈے اتنے حرام ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا اونٹ کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ کا قرآن آیا اور میں میرے محبوب ان سے پوچھو یہ اونٹ کو اپنے اوپر حرام کیوں کہتے ہوئے؟ جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ حرام تھا۔ آپ تو الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ نے تو اس کو حلال کر دیا ہے، آپ نے تو اس کو حلال کر دیا ہے، آپ نے ہمارے اندر امن و سکون خراب کر دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس حقیقت کو کھولا، اس بات کو واضح کیا، اور میں میرے محبوب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ذاتی طور پر یہ منت مانگی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میری شریعت میں حرام ہے، اپنی ذاتی طور پر کہا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی شان ٹھیک ہو گئے، اس وجہ سے پھر وہ پکے رہے کیونکہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھو دیکھی میں جو ان کی قوم تھی انہوں نے عقیدہ بھی یہی بنا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اور ساری کائنات کے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میں جو چیز تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور حلال ہے اسے کھاؤ، اسے کھاؤ۔ اب جن کا عقیدہ بنا ہوا تھا ان کا کام تھا کہ وہ کہتے کہ یا نبی اللہ تمہارا شکریہ، آپ نے ہمیں حق مسئلہ سمجھا دیا۔ الٹا کیا کہنے لگے، آپ نے آ کر ہمارے اندر تفرقے ڈال دیے ہیں، فرقہ واریت ڈال دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے محبوب، فرقہ واریت نہیں ڈالی بلکہ حقیقت کا مسئلہ سمجھایا ہے، حقیقت سمجھائی ہے، حقیقت۔ اسی طرح مکے کی سرزمین پہ لوگوں کا عقیدہ تھا یہ جو بت ہیں ان پر اعتقاد تھا چڑھاوے کے طور پر ان کے سامنے حلوہ، کھیر، میٹھی چیزیں لا کر رکھتے تھے، بدانے لا کے رکھتے بتوں کے سامنے۔ کہاں؟ بیت اللہ شریف کے اندر، بیت اللہ شریف کے
360 بت پڑے ہوئے تھے. 1 منٹ کے لیے سوچو. کفر اور شرک پر تھے، لیکن بقول ان کے کہ امن و سکون میں تھے. بقول ان کے، آخری بات کرنے لگا ہوں، بقول ان کے امن و سکون پر تھے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کچھ پیسے مانگ لیے ہوں، چند دنوں کے بعد وہ اگر اس سے پیسے مانگے، ظاہری بات ہے پیسے دینے والا لڑ پڑے گا. وہ کیا کہے گا؟ اتنا پیار سی ساڈا، وہ ساڈا پیار ہی خراب کر دیتا. اس نے کیا کہنا ہے؟ پیار نو رکھ سجے کھبے، میرے پیسے منگتے، بعد میں پیار کر، میرا حق تو مجھے دینا. اور میں یہ کوئی امن و سکون نہیں ہے کہ اللہ کا حق اللہ کے غیر کو دیا جا رہا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے امن و سکون سے تھے. تو مجھے بھی کہنے دو، سکون کو رکھو ایک سائڈ پہ، پہلے حق مسئلے پہ آ جاؤ، پہلے حق مسئلے پہ آ جاؤ، پھر سکون میں آ جاؤ، پھر امن میں آ جاؤ. امن و سکون ضروری ہے پر پہلے حق ضروری ہے. یہی تو ایمان والوں کی مجبوری ہے، یہی تو ایمان والوں کی مجبوری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. حالانکہ یہ تو عربی کا ٹکڑا ہے، یہ پڑھنا بھاری نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ تھا یہ پڑھنے سے ان بتوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا پڑے گا. چاہے خانے کعبے کے اندر بت پڑے ہوں، چاہے اندر بت پڑے ہوں، اندر کے خانے کو بھی صاف کرنا ہے. آج کے زمانے کے اندر بھی ہمارے اندر بت ہیں. ہمارا یقین اللہ کے غیر پر ہے. کس پر؟ کبھی لال جھنڈی پر یقین ہے، کبھی ہاتھ کے کڑے پہ یقین ہے، کبھی قبر پہ یقین ہے، کبھی پرانے درخت کے سبزے پہ یقین ہے، کبھی شری کے پتھر پہ یقین ہے، اور کبھی کنی موتی کرن تے یقین ہے، رکشے دے پچھو پولا بنن تے یقین ہے. اگر یہ پولا تینوں بلاواں تو بچائندا، ایک پولا اپنے سینے نال ہی بن لا. معلوم یہ ہوا ان پہ یقین ہٹا دو. یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. اللہ کا حق کسی کو نہ دو، نہ تانگے والے اڈے کے گھوڑے کو دو، نہ ہندوستان کی گاؤں ماتا کو دو، نہ کسی بچڑے کو دو، نہ کسی کالے جھنڈے کو دو. یہ سارے حق کس کے ہیں؟ صرف اللہ پاک. پھر امن و سکون آئے تو مزہ ہے. پھر امن و سکون آئے. برتن بھی لے لو، دودھ کتنا مزیدار ہے، یعنی پینے والوں کے لیے کتنا مزیدار ہے، لیکن دودھ لینے کے لیے دکان پہ جائیں تو اگر برتن میلا ہو تو برتن پکڑ کے پھینک دیتا ہے. یا مجھے دودھ کی قدر کا بھی نہیں پتا، پہلے اس کو دھو کے آ پھر دودھ لے. اللہ بھی فرماتے ہیں یہ جو اندر والا برتن ہے یہ اندر بھی گندگی ہے، میل کچیل ہے. غیروں پہ یقین والی گندگی کو دھو دے، پھر اس برتن میں اپنے اللہ کو لے آ. اس طرح دودھ صاف برتن کے سوا کسی برتن میں آ جائے دودھ اچھا نہیں لگتا. شرک والے برتن میں اللہ آ جائے یہ بھی بات زیبا نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم
صلی علیہ